جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے اس کو، تو اس میں ہم پہنچے یہاں پر کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سنت کی اور جماعت کی تابعداری کرتے ہیں، سنت اور جماعت کے پیچھے چلتے ہیں۔ سنت سے مراد کیا ہے کہ سنت سے مراد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، یا آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے آپ نے اس سے منع نہیں کیا، جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے آپ نے اس سے منع نہیں کیا، تو یہ بھی کیا ہے، سنت میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے بھی یہ بات میں نے بتائی تھی کہ ایک ہے سنت اور ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت اور ایک ہے حدیث۔ اب حدیث جو ہے یہ ذخیرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو روایات آتی ہیں، اب وہ سب محدثین نے جمع کی ہوئی، اور اس عنوان پر کئی کتابیں حدیث کی، کئی کتابیں اس وقت جو محدثین تھے انہوں نے جمع کی، اور ان میں سے جو زیادہ یعنی مقبولیت ہے، جن کو پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اب وہ 6 کتابیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں، بھئی دور حدیث کرتے ہیں طالب علم تو آخری سال جو پڑھائی جاتی ہیں 6 کتابیں ان کو سیاستہ کہتے ہیں، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اور اس طرح نسائی شریف ہے۔ تو اب یہ جو ہے کتابیں ان کو دورے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ یہی 6 کتابیں ہیں، اب یہ صحیح بخاری ہے، اس کے مقابلے کی اور دوسری صحیح کتابیں بھی، اس کے مقابلے کی اور دوسری صحیح کتابیں بھی، اس طرح مسلم شریف کی بھی، ترمذی شریف کی طرح بھی اور کتابیں، ابو داؤد شریف کی طرح بھی اور کتابیں۔ تو اب ان کو جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ائمہ جو ہیں، امام جو ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، امام شافعی کے، امام مالک کے، اور بھی بڑے بڑے ائمہ تھے، اور بھی بڑے بڑے علماء تھے، لیکن جو عند اللہ مقبولیت ملی ان چاروں کو ملی کہ 4 امت کے امام بن گئے، اور پوری امت جو ہے وہ ان کی اتباع میں چل پڑی۔ تو اسی طرح احادیث جو ہیں، محدثین، اب محدثین نے احادیث کو جمع کیا، اور ان میں سے یہ 6 جو ان کو بہت زیادہ مقبولیت مل گئی، عند اللہ یہ مقبول ہو گئی کہ ہر جگہ یہ ان کا درس عام ہو گیا۔ اب اس میں مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا ایک علیحدہ انداز ہے، اس کے مطابق وہ حدیث جمع کرتے ہیں، احادیث بھی ہیں اس میں صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے بھی اقوال ہیں، تابعین کے بھی اقوال ہیں بخاری شریف میں۔ اس طرح امام ابو داؤد ہے، اب وہ جمع کرتے ہیں فقہ کے طرز پر، حدیثیں جمع کی فقہ کے طرز پر کہ بھئی یہ قول امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث لی ہے، امام شافعی نے یہ لی ہے، فلانے نے حضرت سفیان ثوری نے یہ لیا، فلانے نے یہ لی، اب وہ یہ مثال بتاتے ہیں۔ اس طرح امام ترمذی بھی، اور امام مسلم جو انہوں نے احادیث جمع کی ہر قسم کی۔ تو کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہے، ایک سمندر ہے، کہ وہی کتاب ہے۔ مثلا یہ آپ ابو داؤد شریف اٹھائیں گے تو پہلے ایک مسلک کی آئیں گے حدیثیں، پھر دوسرے مسلک کی آئیں گے۔ اب حدیث کیا ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، سمندر ہے۔ لیکن اب سنت کیا ہے اس میں؟ سنت یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، ہمیشہ کیا ہو، اور امت میں اس نے رواج پکڑ لیا ہو، صحابہ اکرام میں وہ بات چل پڑی ہو، صحابہ اکرام میں وہ بات چل پڑی ہو کہ صحابہ اکرام بھی کرتے رہے۔ جیسے پہلے میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے میں تکلیف تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ عطا سباتہ قوم، کہ قوم کے ڈنڈان پر آئے، اب وہاں پر آپ نے پیشاب کیا۔ اب سنت کیا ہے؟
سنت یہ ہے کہ آپ سب بیٹھ کر اور سب پیشاب کرتے تھے، لیکن یہ کیا مجبوری ہے؟ تو اب حدیث میں تو آیا ہوا ہے، آپ کو یہ کہ بھائی حدیث میں اس لیے ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حدیث میں، اور آج کل جگہ جگہ انہوں نے لگایا ہوا تو دلیل پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو حدیث میں آپ سے نے بھی ایسے کیا، ہم بھی کریں گے۔ نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم کس پر چلیں گے؟ نتبع سنت، کہ ہم سنت کی اتباع کریں گے، کہ جو سنت طریقہ ہے۔ بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں مجبوری ہوتی ہیں یا خصوصیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی کیا ہے اجازت ہے، آپ کی خصوصیت ہے، اب وہ ہمارے لیے وہ طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ خاص ہے، ہمارے لیے صرف 4 تک اجازت ہے، 4 سے زائد نہیں ہے، بیک وقت 4 سے زائدہ نہیں کر سکتے، اور نبی کے لیے کیا تھی اجازت تھی 4 سے زیادہ کی، ان کی خصوصیت تھی۔ تو سنت کس کو کہیں گے؟ کہ بھائی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ اکرام میں اس نے رواج پکڑ لیا، چل پڑا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سنت کہیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سنت کی اتباع کریں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ ان سے کہہ دیجیے اگر تم کیا کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری لازمی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف کر دے گا، اور فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک لیں ان سے رک جاؤ، باز رہو، ان سے کام نہ کرو۔ اور پھر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جس کو اللہ سے امید یعنی اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا، کہ بھئی میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو مانے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی اس کو یقین ہوگا، اللہ اور آخرت پر یقین ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے گا۔ اور فرمایا کیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو آدمی کیا کرے گا؟ رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی کیا کرے گا؟ رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، کچھ پر بات کھل گئی ہے، واضح ہو گئی کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، کہ جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو رشتے کی بات آئی، اب رشتے کی بات جب آئی تو حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، آپ نے فرمایا کہ زید کا رشتہ، اب ان کے بھائی جو تھے حضرت عبداللہ، کیونکہ اب حضرت زینب قریشی تھی اور حضرت زید جو تھے غلام تھے، اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ نے پیغام بھیجا، حضرت عبداللہ پر بات تھوڑی گران گزر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جو رسول کہے اس کو مانو۔ حضرت عبداللہ نے ہاں، وہ تو صحابہ کرام، ان کو تو ہر کچھ اللہ اور رسول کے لیے قربان تھا، ان کا ہر کچھ اللہ اور رسول کے لیے قربان تھا۔ آج ہم گزر رہے ایک صحابی کے گھر سے، بڑا خوبصورت اس نے کیا ہے مکان بنایا ہوا، اور اس کے پاس سے گزر کر آ رہے ہیں، اب دوسرے دن وہ صحابی آئے، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلانے کا ہے۔ اب جب صحابی آئے مجلس میں، اب بیٹھے ہوئے تو آپ صلی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، صحابی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔
اب یہ ہمیں تو کوئی یہ چیزیں اثر نہیں پڑتی نا. آج کل کا دور مادیت کا دور آ گیا ہے، پیسے کا، چیزوں کا دور آ گیا. اب ہمارے اوپر ان چیزوں کا تو اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ صحابہ اکرام تو ان کی محبت تھی، سچی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، ان کے نبی بھی تھے، سب کچھ تھے ان کے لیے. کہ اب یہ ناراض ہو گئے، میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ تو اب پوچھا، جیسے اب پوچھے کہ گل ہوئی آج، پوچھا صحابی نے کیا بات ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تمہارے گھر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے، اور بس آپ آ گئے. یعنی ایک قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ مکان پر پیسہ خرچ کرنا، ویسے اتنا وہ کرنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. تو صحابی نے یہ بات جب سنی تو جا کر پورا مکان گرا دیا، پورا مکان گرا دیا، اور آگے کہ یا رسول اللہ میں نے تو گرا دیا. تو یہ کیا تھے؟ صحابہ اکرام کی ایک شان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس طرح ان کو. تو کیا کہ وہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، کہ بھائی ہدایت تمہارے سامنے واضح ہو گئی، اور واضح ہونے کے بعد پھر بھی تم کیا کرو؟ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو. تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نولیہ ما تولی، کہ جدھر جا رہے ہو ہم ادھر ہی بھیج دیں گے تمہیں، اپنا کام کرو. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اپنا کام کرو، ٹھیک ہے ہماری مانتے ہو مانو، نہیں مانتے تو اپنا کام کرو. تو اللہ فرمائے نولیہ ما تولی، اپنا کام کرو، جدھر جاتے ہو ادھر ہی جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، نسلی جہنم، کہ کیا کریں گے ہم؟ جہنم میں داخل کریں گے. وسعت مسیر، اور یہ بہت بری جگہ ہے. جہنم جو ہے بہت بری جگہ، بہت خطرناک وادیاں ہیں. بے شک. اس لیے ابھی سے بھائی یہ ہم سب کے لیے کہ کیا ہے، جب ہمارے سامنے آ جائے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، اب اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اس کے سامنے اپنے سر کو نیچے کرنی چاہیے، اپنی گردن جھکانی چاہیے کہ بھائی نبی کا یہ حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے، چاہے جو کچھ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوا، اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پر نہ چلو، اور راستوں پر نہ چلو. کہ باقاعدہ حکم ہو رہا ہے نا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ اور راستوں پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ جب اور راستوں پر چلو گے نا، اب انسان کیا کرتا ہے کہ بھئی بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا کلیور بناتے ہیں، بھئی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ایسے دوڑتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آخر میں جا کر وہ دور گر جاتے ہیں. جو بہت زیادہ وہ مارتا ہے نا تو پھر دور ہی جا کر گر جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ بھئی راستے اور راستوں پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اس راستے سے دور جا پڑو گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو نبی کا راستہ ہے یہ مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. نبی کا طریقہ یہ سیدھا طریقہ ہے. اس طریقے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھاگو. اگر ادھر ادھر بھاگو گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہیں اور جا پڑو گے. اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے. کہ بھئی اور کوئی کام نہ کرو، چلو بہت زیادہ وہ نہ کرو، صرف اتنا کر لو کہ سنت کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار 24 گھنٹے کی زندگی بنا دو. بس تم متقی پرہیزگار، تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور دوسری بات کہ والجماعت، کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت کی اتباع کرتے ہیں. دوسری بات جماعت. اب جماعت سے کیا مراد ہے؟ کہ جماعت سے صحابہ اکرام، جماعت سے صحابہ اکرام، کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاتے ہو تو ان جیسے ایمان لاؤ، تو تمہارا ایمان کیا ہے؟ قابل قبول ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو، صحیح راستے پر ہو، تم صحیح راستے پر ہو اگر صحابہ کرام کے راستے پر. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بلکہ کیا منافقین جب کہتے تھے، منافقین جب کہتے کہ بھئی ہم ان نعوذ باللہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھئی بیوقوف تو تم ہو، بیوقوف تو تم ہو جو یہ باتیں کر رہے ہو. اور صحابہ کرام کی وہاں پر ان کا معیار بیان کیا کہ بھئی ایمان لانے تو کیسا ایمان قبول ہوگا؟ جو صحابہ کرام ایمان لائے ان کے ایمان کی طرح. اور جیسے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک حدیث میں آپ سے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، اور نصیحت ایسے انداز میں تھی، ایسی بلیغ بڑی اس سے نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی ایک رخصت ہونے والے کی نصیحتیں ہوں. جب انسان کہیں جاتا ہے یا خاص کر جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا سے جا رہا ہوں، تو اب اپنے سب کو بٹھا کر نصیحتیں کرتے ہیں، تو اب وہ بڑی درد والی نصیحت ہوتی ہے. اب یہ جو نصیحتیں کر رہے تھے تو ایک صحابی اٹھ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے نصیحت ہو رہی جیسے کوئی رخصت ہونے والا ہے، اور رخصت ہونے والا کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے. کانا حاضی موعظۃ مبدن، کہ رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، ایسا پتہ لگ رہا ہے. تو صحابی نے پھر سوال کیا فماذا تعہد الینا، کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر کیا عہد لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ذمہ کیا لازم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں، کیا ہمارے پر وہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اوصیکم بالسمع والطاعۃ، جو تمہارا بڑا ہو اس کی بات سنو، جو تمہارا بڑا ہو اس کی بات سنو، والطاعۃ، اور اس کی فرما برداری کرو. جو بڑا ہو اس کی بات سنو. آج بدقسمتی سے کہ ہمارا کوئی بڑا نہیں، جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کی مانتے ہی نہیں، بڑے کو بڑا مانتے ہی نہیں، اور نہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. تو فرمایا اس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے کیا کرو، بات سنو اور دوسری فرما برداری کرو. اور دوسری بات فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کہ جو تم میں سے میرا بعد زندہ رہے گا تو کیا ہوگا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے، بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. کہ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ امت میں کیا ہوں گے، اختلاف ہوں گے. کہ جیسے ایک دوسری حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم، کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو تھے، اب انہوں نے یعنی ان اپنے دین میں انہوں نے 72 فرقے کر دیے تھے، 72 فرقے کر دیے تھے. اور فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ، کہ امت بے شک یہ امت جو ہے یہ کیا ہوگی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. کتنے؟ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گے. تو کیا ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ لازم ہے تم پر کیا کرو، میرے طریقے پر چلو، اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پر چلو. اور فرمایا کہ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑو، میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور کتنا مضبوط ہو کہ جیسے جبڑوں کے ساتھ کوئی کسی چیز کو پکڑتے ہیں نا، تو اس طرح مضبوطی سے پکڑو. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو گڑی ہوئی چیزیں نا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، گڑی ہوئی چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر جو ایجاد کیا وہ نیا ایجاد کیا وہ کام ہے، وہ کیا ہے، گمراہی ہے. وہ کیا ہے،
گمراہی ہے۔ تو اس میں بھی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بات فرمائی، اور فرمایا کہ یعنی جیسے ان کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں اس وقت، ہم کیا کریں؟ تو کیا فرمایا کہ بھائی لازم ہے تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا جو 73 ہوں گے وہ سب ان میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہے، باقی کیا ہے جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا کون سے؟ فرمایا جماعت، جماعت جو صحابہ کرام اور ان کے طریقے پر چلے گا تو وہ کیا ہے جنتی ہے۔ بلکہ واضح بھی فرمایا ایک روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہے، باقی 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ دو چیزیں، یعنی ایک کیا ہے سنت اور دوسری کیا ہے جماعت۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اچھی بات ایک لکھی بتائی کہ بھائی دیکھو کوئی کام تم کرنا چاہتے ہو، کوئی کام تم کرنا چاہتے ہو، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اب تمہارے سامنے دو ہیں کہ ایک تمہارے سامنے موجود لوگ ہیں اور ایک پہلے چلے گئے۔ اب جو موجود ہیں ان پر کسی وقت بھی کوئی فتنہ آ سکتا ہے، کوئی فتنہ آ سکتا ہے کہ بھائی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، راہ سے ہٹ جاتے ہیں نا، شیطان آ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے محدثین کے واقعات ہیں، اور جو چلے گئے ہیں دنیا سے اب ایک ان کا طریقہ ہے، اب ان کے طریقے پر چلو، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ فرمایا جو چلے گئے ہیں ان کے طریقوں کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، یہ زیادہ افضل ہے۔ اب چلے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بات کی تو چلے گئے کون؟ حضرت صحابہ کرام۔ کون؟ حضرت صحابہ کرام، کہ اب بھائی وہ فتنے سے محفوظ ہیں، وہ تو چلا گئی دنیا سے نا، اب تو کوئی فتنہ نہیں آنا۔ اور فرمایا اولئک اصحاب محمد، وہ کیا ہیں؟ اصحاب محمد ہیں۔ اور فرمایا کانوا افضل ھذہ الامہ، وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ اور فرمایا ابرھا قلوبا، یعنی دل کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ نیک ہے، اور علم کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ گہرے ہیں، کہ ان کا علم بہت گہرا تھا۔ اور فرمایا کہ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، کہ تکلفات ہوتی زندگی نہیں تھی۔ آج ہمارے اندر جو تکلفات آئے ہوئے ہیں کہ بھئی اس طرح اپنے گھر ہر چیز، اب ان تکلفات میں پڑے ہوں۔ ان کے ہاں تو یہ تکلفات نہیں تھے، سادی سی زندگی تھی۔ اور فرمایا قومن اختارہم اللہ لصحبت نبی، کہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تھا، اور چن کر اللہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے تھے۔ اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں آیا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، اور اقامت دینی کے، اپنے دین کی اقامت کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا۔ فرمایا کہ ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کی فضیلت کو، صحابہ اکرام کی فضیلت کو پہچانو۔ واتبعوہم فی آثارہم، اور ان کے قدموں کے پیچھے چلو، صحابہ اکرام کے پیچھے چلو۔ کہ آج ہمارے لیے یہی ایک راہ ہے جو راہ ہدایت ہے۔ آج فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بیا یہ مقتدے تم اہتدے تم، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو یہ صحابہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں، ان کے پیچھے چلو تو کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو کیا فرمایا کہ بھئی دو چیزیں، ایک تو کیا کرتے ہیں ہم نتبع سنتا، کہ سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے؟ جماعت کی۔ جماعت سے مراد
صحابہ کرام میں، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ جو بھی احسان کے ساتھ ان کی تابعداری کرتا رہے گا قیامت تک، اس جماعت کے ساتھ ہم رہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اللہ کی مدد جماعت کے اوپر ہے، اور فرمایا من شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم سب مسلمان، خاص کر اسلامی ملکوں میں تو پتہ نہیں چلتا نا، جو ہم باہر ملکوں میں رہتے ہیں، اب یہاں پر سب مسلمان جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو ہم ذرا محفوظ ہوتے ہیں، اور جب بعض لوگ جو ہیں بھاگ جاتے ہیں باہر اور دیہاتوں میں کہ بھئی ہم مسلمانوں سے دور رہیں، ہم مسلمانوں سے دور رہیں، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ شذ فی النار ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ان پر حوادثات جاتے ہیں، اولادیں بگڑ جاتی ہیں، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ تو کیا ہے کہ بھائی جماعت کے ساتھ رہیں گے، آپس میں اپنی مسلمان کمیونٹی کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچے رہیں گے، اور اس میں بھی کیا ہے جو اہل علم دیندار ایک ما انا علیہ و اصحابی والا راستہ ہے اس پر چلنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، کہ بھئی جو شاذ ہے، اسی طرح خلاف ہے، فرقہ واریت ہے، ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں۔ شاذ یعنی اس کی ایک مثال ایسے لے لیں کہ ہم جب فقہ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، اب وہاں پر مختلف اقوال آتے ہیں، مختلف اقوال آتے ہیں کہ بھئی یہ قول بھی ہے اس مسئلے میں، یہ بھی ہے، یہ قول کیا ہے؟ شاذ ہے، یہ قول شاذ ہے۔ شاذ مطلب جو جدا ہو گیا، جس نے تمہیں جدا کر دیا، یہ مطلب اس قابل نہیں کہ اس پر آپ عمل کریں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بھئی متفقہ مسئلہ کیا ہے، متفق علیہ کیا ہے، مفتہ بھی کیا ہے، جس پر فتویٰ ہے وہ کیا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ نکال کر لے آتے ہیں جو شاذ بات ہو، یا کیا ہو جس کو سب نے چھوڑ دیا ہو، ایسا مسئلہ ہوگا وہ لے کر آئیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ بھی ہے، اس طرح بھی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی امت نے کس کو قبول کیا ہوا اور کس کو چھوڑا ہوا ہے، کس کو قبول کیا ہوا اور کس کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس چیز سے ہم بچتے ہیں، خلاف سے بھی بچتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ، کہ بھئی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کیا کیا، فرقے بنائے، جیسے بنی اسرائیل کے اللہ فرمایا 72 فرقے ہوئے، اب انہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، اب تم ایسا نہ کرو۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ بھئی جو لوگ اب اس کی یعنی اسلام جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، ایک قسم کی اجتماعی چاہتا ہے، اکٹھا چاہتا ہے کہ اب آپ دیکھیں عید ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، اسلام کی شوکت ظاہر کرنے کے لیے، اب ہم اسلام کیا کریں؟ توڑیں، فرقوں میں بانٹ دیں، تو یہ کیا ہے؟ اسلام کی شوکت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کم ہوگی نا۔ اگر اپنے ملک میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہاں تو نظر آ رہا ہے سب کو، یہاں تو ہم اپنی مطلب ہے پورا کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ جاؤ جنہوں نے کیا کیا، دین میں تفرقہ کیا، یعنی یہود و نصارہ نے۔ اور فرمایا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ جن لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین میں فرقے بنائے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ در گروہ ہو گئے، تو فرمایا کہ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کہ آپ تو ان میں سے نہیں ہیں، اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اللہ ان کو بتا دے گا وہ کیا کر رہے تھے، کہ وہ تقسیم کا کام کر رہے تھے، اور تو کوئی خدمت تھی نہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم یہ فرقہ بازی ان چیزوں سے کیا ہے ہم پرہیز کرتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ شاذ بات جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں۔ کس بات پر چلتے ہیں؟ جو مفتبی ہو، جو کیا ہو، متفقہ ہو، اس پر چلتے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کی سنت اور جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور صحابہ کرام کی جماعت جو ہے اس کا طریقہ ہو، اس پر ہم چلتے ہیں۔ باقی جو شذوذ وغیرہ ادھر ادھر سے جو باتیں آ رہی ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آزاد صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین، الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اتباع اجمعین اللہم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیر من الاولی. یا اللہ ہم سب کے یہاں پر بیٹھنا اپنے دربار عالی میں قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. آزاد صحابہ کرام کے یا اللہ پیارے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جس طرح انہوں نے یا اللہ تیرے حکم کی تابعداری کی، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، یا اللہ اس طرح ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس طرح ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جو غلطیوں کو تیہ ہوں گی یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں، ہمارے بیوی بچوں کے دلوں میں، والدین کے دلوں میں، بہن بھائیوں کے دلوں میں، یا اللہ سب کے دلوں میں یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت پیدا فرما دے. حضرات صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دے. یا اللہ ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.